مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ۔ اب دن بدن مسلمانوں کا زور بڑھ رہا تھا، لوگ رفتہ رفتہ اسلام کی طرف کھینچ رہے تھے۔ تو کیا قریش ہاتھ پاؤں مار کر بیٹھ رہے؟ نہیں، وہ برابر اس دھن میں رہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں، جانثاروں کو حضور سے بدگمان کر دیں۔ اسی غرض سے وہ ایک روز سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کیا تدبیر کی جائے، محمد کے عقیدت مندوں کا بادل چھٹ جائے، سارے جانثار گرد کی طرح اڑ جائیں اور وہ بے بس ہو کر رہ جائیں۔ بہت دیر ہو گئی، وہ سوچتے رہے، غور کرتے رہے۔ آخر میں رائے ہوئی محمد کا بائیکاٹ کیا جائے، مکمل بائیکاٹ۔ آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، نہ کوئی شادی بیاہ کرے، نہ خرید و فروخت کرے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان دے اور نہ کسی طرح کا لین دین کرے۔ اس رائے کی سب نے تائید کی۔ بات اور پکی کرنے کے لیے ایک تحریری معاہدہ بھی ہوا جس میں انہی ناپاک عزائم کا تذکرہ تھا۔ معاہدہ کعبے میں لٹکا دیا گیا کہ ہر ایک اس کا احترام کرے، نہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے، نہ اسے ہاتھ لگانے کی جرات کرے۔ پھر قریش کے کچھ سردار آل مطلب کے پاس گئے اور انہیں دھمکی دی، دو شکلیں ہیں، یا تو محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے قتل کر دیں، اس طرح تمہیں بھی آرام مل جائے گا، ہمیں بھی چین نصیب ہو جائے گا، تمہیں بہت سا خوں بہا بھی دیں گے، اگر اس پر راضی ہو جاؤ تو کیا کہنا، ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، نہ تم سے خرید و فروخت کریں گے اور نہ کوئی اور لین دین۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے، کہو کیا خیال ہے؟ آل مطلب یہ سوچنے کو بھی تیار نہ تھے کہ آپ کو بے رحم ہاتھوں میں دے دیا جائے اور وہ اپنے دل کے ارمان پورے کریں۔ آپ ان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھے، آپ ان کو جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ انہوں نے قریش کی دھمکیوں کا ذرا بھی خیال نہ کیا، صاف صاف کہہ دیا، ہر بات گوارا ہے، محمد کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ مشرکین نے کہا تو ٹھیک ہے، آج سے ہم تمہارے دشمن، تم ہمارے دشمن، اور اب ہم تمہارا محاصرہ کریں گے۔ قریش نے ان کا محاصرہ کر لیا، بھوکوں مارنے کی مہم شروع کر دی۔ بنی ہاشم آل مطلب کے رشتہ دار تھے، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ صرف ابو لہب نے بے وفائی کی، اس نے پورے خاندان کی مخالفت کی اور قریش کی طرفداری کی، کیونکہ یہ خاندان سے بیزار تھا، ان کو مصیبت میں دیکھ کر پھولا نہ سماتا تھا۔ پھر یہی وہ بدبخت تھا جس نے قریش کو بائیکاٹ کا مشورہ دیا تھا، آل مطلب سے لین دین نہ کرنے پر ابھارا تھا۔ مسلمانوں کا غیر معمولی صبر و استقلال۔ محرم کا مہینہ تھا، نبوت کا 7واں سال۔ ابو طالب پورے خاندان کے ساتھ ایک درے میں نظر بند ہو گئے۔ یہی درہ شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ دن رات یہیں پڑے رہتے، نہ کسی سے کچھ تعلق، نہ کوئی لین دین۔ ایک جیل خانہ تھا جس میں وہ مستقل بند رہتے، صرف محترم مہینوں میں باہر آتے، جبکہ عرب کی ساری جنگیں رک جاتی، لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے، ہر طرح کے خطرے جاتے رہتے، ہر آدمی بالکل آزاد اور بے خطر ہوتا۔ انہی مہینوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آ جاتے اور پھر دعوت کا کام شروع کر دیتے۔ حاجی انہی دنوں میں مکے آتے تھے، تجارت کرنے والے مکے کے قریب ہی بازار لگاتے اور تجارت کے سامان سجاتے۔ آپ ان کے پاس جاتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، بہت ہی درد اور محبت سے فرماتے، میرے پیارے بھائیوں، خدا کا دین قبول کر لو، وہ بہت خوش ہوگا، تم پر مہربان ہوگا اور اچھا بدلہ دے گا، لیکن اگر کفر و شرک سے چمٹے رہے اور اس دین کو ٹھکرا دیا تو وہ ناراض ہوگا، بہت سخت عذاب دے گا۔ جو لوگ حبشہ میں تھے انہیں اطلاع ملی، عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اس طرح اسلام کے قدم جم گئے ہیں، اس کی مظلومی اور بے کسی ختم ہو گئی ہے، مسلمان اب بے جھجک قریش کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں ان کی گمراہی پر متنبہ کر رہے ہیں۔ مکے کا کونا کونا اب نور اسلام سے جگمگا رہا ہے، نہ صرف مکہ بلکہ بیرون مکہ بھی اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے بے تاب ہو گئے، اتنے خوش ہوئے کہ حبشہ کو خیر بات کہا اور پھر مکے کا رخ کیا۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا مسلمان تو نظر بند ہے، قریش کا ان پر پہرا ہے، بڑی تنگی اور مصیبت کا سامنا ہے۔ ایسے میں وہ مکے کیا جاتے، الٹے پاؤں حبشہ لوٹ گئے۔ درے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ساتھی پڑے رہے، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، سال 6 مہینے نہیں، مسلسل 3 سال پڑے رہے۔
बलाएं उमंड उमंड कर आती रहीं और सब सहते रहे। जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो आपने उन साथियों को भी हिजरत की इजाजत दे दी। मुखलिस साथियों ने हबशा का रुख किया और वहां पहुंचकर इत्मीनान का सांस लिया। अब मक्का में बस गिने चुने मुसलमान रह गए। जो मुसलमान रह गए उन पर एक अरसे तक दुश्मनों का पहरा रहा, जिसकी वजह से एक एक लम्हा उनके लिए अजाब बन गया। लेकिन बाहरी गैरत व हिम्मत सब कुछ एक तरफ, आले मुतल्लिब का जोश और जज्बा एक तरफ, भूख और फाके की सख्तियां सहते रहे, मगर आप पर जरा भी आंच न आने दी, जी जान से आपकी हिफाजत की। चचा अबू तालिब की शफकत और मोहब्बत तो काबिल दीद थी। वो आपके पीछे बिल्कुल दीवाने रहते, जैसे एक शफीक माँ लखते जिगर के पीछे। एक लम्हे के लिए भी आपसे गाफिल ना होते, हमेशा कलेजे से लगा के रखते। सोते भी तो साथ सुलाते। कभी किसी मजबूरी से साथ छोड़ना ही पड़ता तो अपनी जगह किसी बेटे को कर देते कि रात में जाग कर आपकी हिफाजत करे। कितना कठिन मरहला था ये। सारा माहौल दुश्मन, दोस्त अजीज सबसे अनबन, पास खाने के लिए कुछ नहीं। हजरत साद बिन वक्कास के मुताबिक एक बार रात को सूखा हुआ चमड़ा हाथ में आ गया। मैंने उसको धोया, फिर आग में भूना और पानी में मिलाकर खाया। लोगों से कोई लेन देन नहीं, गोया हर वक्त मौत मुंह खोले खड़ी हो। ऐसे में अल्लाह ने मदद की, बेकसों के लिए इंतजाम किया, कुछ दिलों को उनके लिए नर्म कर दिया। मुसलमानों की बेबसी देखकर उन्हें तरस आने लगा। वो छुप छुपा कर उनके पास आते, कुछ खाने पीने का सामान दे जाते। इन्हीं लोगों में एक हिजाम के बेटे हकीम थे। बीबी खतीजा इनकी फूफी थी। ये अपनी फूफी को रोटी सालन दे जाते। हजरत खतीजा खुद खाती, औरों को खिलाती। अहदनामा चाक हो गया। अम्र के बेटे हिशाम भी इन मुसलमानों के बड़े हमदर्द थे। ऊंट पर बहुत खाना कपड़ा लाद लेते। रात हो जाती तो इन मजलूमों के पास आते, ऊंट को घाटी के बाहर ही बिठा देते और सारा सामान अंदर पहुंचा देते। हिशाम बराबर ऐसा ही करते रहे। कुछ दिनों में कुरैश को पता चल गया। अब वो उनको भी सताने लगे, लेकिन वो अपनी हमदर्दियों से बाज ना आए। हिशाम ने एक काम और किया। वो अबू उमैया के बेटे ज़ुहैर के पास गए। ये आतिका का बेटा और अब्दुल मुतल्लिब का नवासा था। हिशाम ने कहा, ज़ुहैर, तुम तो खूब ऐश करो, उम्दा से उम्दा खाने खाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, और तुम्हारे मामू इस तरह रुसवाई और बेकसी के साथ अपने दिन पूरे करें। तुम्हारी गैरत ने ये कैसे गवारा कर लिया? खुदा की कसम, अगर ये लोग अबुल हकम यानी अबू जहल के मामू होते और तुम ऐसा करने को कहते तो वो हरगिज तैयार ना होता। ज़ुहैर ने कहा, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, मैं तन्हे तनहा कर ही क्या सकता हूँ। खुदा की कसम, कोई साथ देने वाला होता तो मैं इस वहशाना मुआहदे को तोड़ देता। हिशाम ने कहा, कोई और मिल जाए तो? ज़ुहैर बोला, वो कौन है? हिशाम ने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ज़ुहैर बोला, अच्छा, एक और आदमी तलाश करो, कोई और मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दोनों जवान ये जालिमाना मुआहदा तोड़ने के लिए कमर बस्ता हो गए। वो मुआहदा जो सारे कुरैश का मुआहदा था, और अब वो किसी तीसरे को ढूंढने लगे। अल्लाह ने मदद की, न सिर्फ एक बल्कि तीन तीन बहादुर उनके साथ हो गए। ये तीनों कुरैश के मुअज़्ज़िज़ सरदार थे। एक अदी के बेटे मुतइम, दूसरे हिशाम के बेटे अबुल बख्तरी, तीसरे असवद के बेटे जमा। सुबह हुई तो हिशाम, मुतइम, अबुल बख्तरी और जमा घर से निकल खड़े हुए। काबे के करीब ही कुरैश जलसा जमाए बैठे थे। ये चारों सरदार भी वहीं जाकर बैठ गए। ज़ुहैर गए, काबे का तवाफ किया, फिर आकर बोले, मक्के वालों, हम तो मजे से खाते पीते हैं और बनी हाशम एक एक निवाले को तरस रहे हैं। न किसी से लेन देन कर सकते हैं, न खरीदो फरोख्त। क्या ये मुनासिब है? क्या ये कोई इंसानियत है? क्या मुरव्वत और शराफत का तकाजा यही है? खुदा की कसम, मैं बैठ नहीं सकता जब तक इस नापाक मुआहदे की धज्जियां न उड़ जाए। ये सुनते ही अबू जहल तन कर उठा और कड़क कर बोला, तूने गलत कहा, खुदा की कसम, ये हरगिज ना होगा। उसी दम ज़ुहैर के सब साथी एक साथ बोल पड़े, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये होगा, जरूर होगा, और हो कर रहेगा। अबू जहल समझ गया, ये कोई सोची समझी स्कीम है, इसमें बोलना बेकार है। वो कलेजा महसूस कर रह गया। मुतिम अहदनामा फाड़ने के लिए आगे बढ़ा। देखा तो उसको दीमक चाट गई थी।
صرف ایک لفظ باقی تھا جو عہد نامے کے شروع میں تھا، وہ لفظ تھا بِاسْمِکَ اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ عہد نامہ چاک ہو گیا تو پیارے نبی اور مخلص ساتھی درے سے باہر آ گئے اور پوری سرگرمی سے پھر دعوت کا کام کرنے لگے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو اس بند غم اور اس قید ستم سے رہائی ملی۔ ابو طالب بستر موت پر۔ سر سے نظر بندی کی بلا تو ٹل گئی، لیکن جو بلائیں ابھی گھات میں تھیں اس سے بھی زیادہ سخت اور جاں گسل تھی۔ ابھی کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے۔ بعض روایتوں کے مطابق 6 ماہ بعد بیمار پڑے اور کچھ دوسری روایتوں کے مطابق لگ بھگ 9 ماہ بعد۔ حالت بہت نازک ہو گئی۔ قریش کو موت کا گمان ہوا، سمجھ گئے اب چل چلاؤ کے دن ہیں۔ انہوں نے طے کیا ابو طالب کے پاس چلیں اور کہیں زندگی ہی میں ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، کیونکہ موت کے بعد اس پر ہاتھ ڈالیں گے تو اہل عرب آر دلائیں گے، کہیں گے زندگی میں تو ہمت نہ ہوئی، اب چچا مر گیا تو یہ شیر بن گئے۔ ابو طالب بستر موت پر پڑے تھے، زندگی کے بچے ہوئے سانس پورے کر رہے تھے۔ اسی وقت قریش کے کچھ سردار پہنچے اور بولے، ابو طالب، ہمارے دل میں آپ کا کیا مقام ہے اس سے آپ بے خبر نہیں۔ ہماری تمنا ہے بھتیجے کے بارے میں آپ انصاف کریں، اس سے کہہ دیں نہ وہ ہمارے دین کو کچھ کہے نہ ہم اس کے دین کو۔ ابو طالب نے پیارے نبی کو بلوایا، آپ کے سامنے قریش کی بات رکھی۔ آپ نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک فقرہ کہہ دیں اور بس، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ قریش بولے، کون سا فقرہ کہلوانا چاہتے ہو بھتیجے؟ ایک کیا، ہم 10 فقرے کہہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے تلملا اٹھے، پھر وہ ایک لمحہ نہیں ٹھہرے، فوراً یہ کہتے ہوئے چل دیے، یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کا نہیں، اب اس کے ساتھ جو کچھ کرو سب روا ہے، کسی کو اب ملامت کا حق نہ ہوگا۔ قریش کے اس رویے سے ابو طالب کو سخت تکلیف ہوئی، فرمایا، جان عم، تم نے کوئی غلط بات تو کہی نہیں، پھر یہ لوگ کیوں اس قدر اکھڑ گئے؟ چچا ابو طالب کے اس جملے سے حضور کی کچھ امید بندھی۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے فرمایا، چچا جان، قریش نے تو میری بات ٹھکرا دی، مگر آپ تو نہ ٹھکرائیے، آپ ہی یہ کلمہ پڑھ لیجئے کہ قیامت کے دن میں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ میرے مہربان چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ چچا بولے، اہل عرب تانے دیں گے۔ ابو طالب موت سے ڈر گیا، بھتیجے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہاری بات مان لیتا، میں باپ دادا کے ہی مذہب پر مروں گا۔ پیارے نبی کو چچا سے بے پناہ محبت تھی، آپ کے دل میں ان کی بڑی چاہت تھی۔ جہاں آپ ان کے لیے دنیا کی کامیابی چاہتے تھے، وہیں آخرت کی سرخ روئی کے بھی متمنی تھے۔ وہ اسلام نہیں لائے تو آپ تڑپ کر رہ گئے، دل کو بہت سخت چوٹ لگی اور پھر حسرت و غم میں گھلنے لگے۔ یہ حال ہوا تو خدا کی طرف سے وحی ہوئی، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ اے نبی، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح ابو طالب مر گئے۔ ہاں، وہی ابو طالب جو آپ کے سہارا اور مددگار تھے، جو آپ کے مونس اور غمگسار تھے، اور آپ قریش کی بے رحمیوں کا نشانہ بننے کے لیے تنہا رہ گئے۔ بی بی خدیجہ جوار رحمت میں۔ اس سانحے کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، ایک روایت کے مطابق 3 دن اور ایک دوسری روایت کے مطابق 35 دن، کہ ایک دوسرا سانحہ آپ کا جگر چیر گیا۔ وہ سانحہ کیا تھا؟ بی بی خدیجہ کی وفات۔ آہا، بی بی خدیجہ بھی وفات پا گئیں۔ وہ خدیجہ جو آپ کی وفادار بیوی تھی، آپ کے دکھ درد کی شریک تھی، وہ خدیجہ جو آپ کے لیے پیار و محبت کا دریا تھی، شفقت و دل سوزی کا مجسمہ تھی، وہ خدیجہ جنہوں نے سدا آپ کی شخصیت کو سینے سے لگائے رکھا، عشق و عقیدت کی آنکھوں میں بٹھائے رکھا، وہ خدیجہ جنہوں نے پہلے دن سے آپ کا ساتھ دیا، مایوسی میں ڈھارس بندھائی، اداسی میں سکون پہنچایا اور پھر اسی حال میں جان دے دی، وہ خدیجہ جو سب سے پہلے آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لائیں، وہ خدیجہ جن کو رب نے، ہاں خود رب نے سلام کہلایا اور جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری سنائی۔ ابو طالب
اور خدیجہ کی موت کیا تھی؟ ایک سہارا تھا جو ٹوٹ گیا، یا قلعہ تھا جو ڈھہ گیا۔ لیکن اب نور اسلام مکے سے باہر پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب ناممکن تھا مشرکوں کی پھونکوں سے یہ چراغ گل ہو جاتا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، کمزور ہو یا زور آور۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، چاہے کافر کتنی ہی تل ملائیں۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ حضرت خدیجہ کی وفات ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ مقام حجون میں دفن ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ یہ 10 سن نبوی کا زمانہ تھا، جو اسلام کا سخت ترین زمانہ تھا۔ اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ اور بے قرار رہتے۔ فرماتے یہ عام الحزن ہے، یعنی غم کا سال۔